الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم وقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں تنہا رہنے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ وہ تنہائی سے وحشت کرتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اکیلا نہ رہوں. چونکہ اللہ نے انسان کو انس سے مشتق کیا ہے. انس کہتے ہیں محبت پر، ایک دوسرے سے محبت کو، ایک دوسرے سے مانوس ہونے کو. اسی سے انسان بنا ہے. وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے، اور اللہ نے دنیا کا نظام بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ بغیر تعاون کے، تناسب کے نہیں چلتا. کوئی بھی چیز انسان کو حاصل کرنی ہے تو وہ چیز کسی ایک فرد یا ایک انسان کی کوشش سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ بہت سارے لوگوں کا تعاون اور بہت سارے لوگوں کی کوششیں اس چیز کے بنانے میں لگتی ہیں، تب جا کر کے وہ چیز وجود میں آتی ہے اور انسان کے لیے وہ کارگر اور مفید ثابت ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا رشتہ جو مسلمانوں کا آپس کے اندر ہوتا ہے اس کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا، اور سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. سورہ توبہ 10 پارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی دوستی کن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور قوت والا ہے. تو ایمانی اسلامی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے اندر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا، ہمدردی کا جذبہ رکھنا، ایک دوسرے کے غمخواری کرنا، ایک دوسرے کے اچھے اور برے وقت میں کام آنا، اس کی تکلیف میں، مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مثل المؤمنین فی توادهم
حصے میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر کان میں درد ہوتا ہے تو اس کان کے درد کا احساس پورا جسم کرتا ہے۔ دماغ جو تمام جسم کا سردار ہے، دماغ کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کان میں درد ہو رہا ہے۔ دل جو تمام دل جسم میں خون کی سپلائی کا ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کان میں درد ہے۔ تو کان میں جب کسی انسان کے درد ہوتا ہے تو اس کان کے درد کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اذا اشتكى منه عضو، کسی ایک عضو میں، جسم کے کسی ایک انگ میں، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو سارا کا سارا جسم بے خوابی میں، اس کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، اور اس تکلیف کے اثر سے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، بخار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کان میں درد ہو رہا ہے تو یہ سوچے کہ میرا کان سے کیا لینا دینا، اس کو درد ہو رہا ہو تو ہوتا رہے، میں اس کو محسوس نہیں کروں گا، نہیں۔ جیسے ہی کان میں درد ہوگا، دل بھی اس درد کو قبول کرے گا، دماغ بھی اس درد کو قبول کرے گا، پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جائے گا۔ تو ایمان والے بھی آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے میں جسم واحد کی طرح ہیں۔ ان کو بھی کسی بھی کونے میں ہمارا ایمان والا بھائی، مسلمان بھائی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی طرح، عمارت کی طرح، بلڈنگ کی طرح، یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے نیو کھودی جاتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر جب نیو بھر جاتی ہے تو پھر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور پلر قائم کیے جاتے ہیں، ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس پر چھت قائم کی جاتی ہے۔ اب یہ پوری کی پوری عمارت بن کر کے تیار ہوتی ہے اور اس کی مضبوطی اور اس کا استحکام اور اس کی پختگی اسی میں مضمر ہے کہ عمارت کے تمام حصے مضبوط رہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہیں۔ اگر پلروں میں سے، ستونوں میں سے کسی حصے کو ہٹا دیا جائے تو وہ حصہ ہم سے گر جائے گا، زمین دوز ہو جائے گا۔ عمارت کھڑی ہو گئی اور یہ خیال کیا جائے کہ اب تو عمارت بن گئی، عالیشان کئی منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، اب بنیاد کو، نیو کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا دھیرے دھیرے اس کو کھودا جائے، اس کے پتھر نکالے جائیں، اس میں جو میٹیریل ڈالا گیا ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ تو دھیرے دھیرے جب بنیاد کمزور ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عالیشان عمارت اور عالیشان محل اور عالیشان بنگلہ بھی زمین دوز ہو کر گر جائے گا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایسی پیاری مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے تعلق ہونا چاہیے اس کی بیان۔ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے اپنے مومن بھائی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ اسلام میں آپس کے اندر اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا سبب دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یرموک کی لڑائی میں حضرت ابو جہل فرماتے ہیں، میں اپنے چچا داد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ اگر اس میں کچھ زندگی کی رمق باقی ہوگی تو میں
پیالہ ان کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا، اتنے میں برابر والے زخمی نے ایک آہ بھری اور اس کی آہ سے یہ محسوس ہوا کہ چچا داد بھائی سے زیادہ یہ پیاسا ہے۔ چچا داد بھائی نے اپنے برابر والے زخمی بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ابو جہم کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا داد بھائی کو پانی پلانے سے پہلے اس زخمی کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچا تو اس شخص کے بازو میں جو تیسرا زخمی پڑا ہوا تھا وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ چچا داد بھائی کے برابر والے زخمی نے اپنے برابر والے زخمی بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پہنچا تو اتنی دیر میں ان کی جان نکل گئی تھی، وہ قبض ہو گئی تھی۔ دوسرے چچا داد بھائی کے برابر والے زخمی شخص کے پاس پہنچا، پہلے سے ان کو پیاس لگ رہی تھی، وہ بھی جا بلد تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ جب اپنے چچا داد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کر دیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، جان دیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز ہو پہلے مجھے ملنا چاہیے، ایثار کا، ہمدردی کا، غمخواری کا، ادب کا، عزت کا، تعظیم کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہم سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالی اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ تعالی بھی بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے، وہ بھی بندے کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالی تمہاری مدد نہیں کرے تو کون تمہاری مدد کرنے کو آئے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ تمہاری مدد سے ہاتھ روک لے، تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری مدد کرنے کو آئے؟ عزیزان محترم، اسلامی ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی، ہاں وہ کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہو، اس کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، اس کا وطن کچھ بھی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کا حسب نسب کچھ بھی ہو، وہ آپ کا کلمہ شریف بھائی ہے۔ اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی حمایت کرنا مسلمانوں پر لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے اخیر میں مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں کیسی اخوت تھی، کیسی بھائی چارگی تھی۔ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے مہاجرین پہنچے، اپنے انصار بھائیوں کے پاس ایسی انہوں نے معاونت، مناصرت، تعاون اور تناصر کا ماحول پیدا کیا، ایسا اسلامی اور ایمانی ماحول دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر، یہ مشرک آپس کے اندر ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے معاون ہیں، بڑے مددگار ہیں، بڑے غمخوار ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، ان کافروں جیسی محبت تمہارا ایمان والا بھائی اس کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی
ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا، ایک دوسرے کو قوت اور طاقت نہیں پہنچائی، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ایک دوسرے سے بھگتانی کرتے رہے، ایک دوسرے کو آپس کے اندر بے سہارا چھوڑتے رہے، وہ جانے اس کا کام جانے، میں اور میرا گھر اور میری بچے اور میری بیوی اور میں، باقی جو ہوتا رہے، اگر تم نے یہ مزاج بنا لیا تو پھر یاد رکھیے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، زمین میں زبردست قسم کا کرپشن پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، وہ فساد کبیر، ایک بڑی خرابی معاشرے کے اندر وجود کے اندر ہے۔ بغداد میں ہمارے تاریخ دو لوگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو دکاندار ایک ہی قسم کا دھندا کیا کرتے تھے، دونوں کی دکانیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت کچھ گراہک سامان خریدنے کے لیے ایک دکاندار کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہمیں فلاں سامان چاہیے۔ اس دکاندار نے یہ کہا کہ جو سامان آپ میری دکان سے خریدنا چاہتے ہیں، جس کوالٹی کا خریدنا چاہتے ہیں، جتنا اچھا اور عمدہ اور مناسب دام کا خریدنا چاہتے ہیں، یہ سامنے ایک میرا بھائی ہے، اس کے پاس بھی وہی کوالٹی کا اسی اعلیٰ قسم کا سامان موجود ہے، وہ بھی مناسب دام میں یہ سامان تمہیں دے سکتا ہے۔ صبح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس تو بہت سارے گراہک آ گئے، میرا تو خوب دھندا چل گیا، لیکن میرا بھائی خالی ہاتھ میں کوئی گراہک اس کے پاس نہیں گیا، آپ یہ سامان اس کے پاس سے خرید لیں تاکہ آج کے شام کی ایک کھانے کا اور روزی روٹی کا اس کے بچوں کا انتظام ہو جائے۔ یہ ہے ہماری ہمارے اسلاف، ہمارے قرون اول سے تعلق رکھنے والے، ہمارا حال کیا ہے؟ سارے گراہک میری ہی دکان پر آ جائے، سارا سامان میرا ہی بن جائے، میرا بزنس بڑھ جائے، میری تجارت بڑھ جائے، میری دکان ترقی کر جائے۔ اور دوسرا بھائی اگر نانا شبینہ کو ترس رہا ہو تو ہمیں احساس پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، مجھے پیاس لگی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یہ پروردگار تو رزاق ہے، روزی دینے والا، ساری کائنات کو تو روزی دے، تو تمام کائنات کو پانی پلانے والا ہے، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا تھا، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، تو نے اس کو کھانا نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا، اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس آتا۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمانی جذبہ ہمارے اندر، دوسروں کی مدد، دوسروں کا کام آنا، دوسروں کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنا، اور جتنا ہم سے ہو سکے اس کا بڑھاوا کرنا، اس کی تدبیر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تعاون کرنا، پیسے سے مدد کرنا، اچھے مشورے سے مدد کرنا، جسمانی اللہ نے صلاحیت دی ہے تو جسمانی مدد کرنا، اور اگر وقت ہم سے مانگا جا رہا ہے تو تھوڑا وقت اپنے ایمان والے